Progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے 35 سے آگے۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا جو جز پڑھا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو وہ رکوع جس جگہ پہ ختم ہوا تھا وہ یاد ہے ساتھیوں کو وہاں کیا آیت تھی؟ کون سے والا رکوع ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جی، فمن تبع ہدایا فلا ولا خوف خوف علیہم ولا علیہم هم ولا هم يحزنون۔ یحزنون۔ جی اور اس کے آگے جس نے تکذیب کی تو وہ آگ کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی تقریباً وہی چیز یہاں بھی آ رہی ہے۔ تو یہ تھا نا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر یا جب سر بھی یہ میری آواز طرف سے سر یہ آواز میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی پیچھے کیا آواز میں ہے جی؟ یہ گڑبڑ ہے ادھر۔ ایک تو پروفیسر صاحب کا مائک آف ہو گیا ہے اور ایک عبدالرؤف صاحب کا میں نے مائک آف کیا ہے، تو آواز اب نہیں آ رہی۔ تو یا تو پروفیسر صاحب کے مائک سے آ رہی تھی یا عبدالرؤف صاحب کے مائک سے آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب سر آپ نے اپنا مائک میوٹ کر لیا ہے شاید، یا آپ کو کال آ گئی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے نہیں پتا یہ سیف اب کوئی ڈرائیونگ موڈ لکھا ہوا ہے، آگیا ہوا ہے، یہ اب کیسے ہوگا؟ آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں سر۔ جی ڈسکنیکٹ کر کے تو دوبارہ جوائن کیا میں نے، لیکن نہیں ہو رہا نا مجھ سے، یہ میں کر رہا ہوں۔ چلیں، نہیں تو اسکرین تو شو ہو رہی ہے آپ کے پاس کہ نہیں؟ نہیں میرے پاس اسکرین نہیں نہ آ رہی، اوپر لکھا ہوا ہے ڈن اسپیکنگ کو آ رہا ہے اور سیف موڈ کو آ گیا ہوا ہے، تو میں اس کو بند کر کے تو پھر میں آپ کے ساتھ جوائن کرتا ہوں۔ چلے آپ کر لیں سر، میں اتنی دیر ریکارڈنگ ہولڈ کر لیتا ہوں، آپ آ جائے واپس۔ میں گزارش کر رہا تھا تو ابھی دوبارہ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں یا پہلی ٹھیک ہے؟ نہیں پہلے سر وہ یہ صرف میں نے ہولڈ کی تھی تھوڑی دیر کے لیے، جو پہلی والی ریکارڈنگ ہے وہ ساتھ ہی ہوگی۔ صحیح ہے جی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے وہاں آیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسی قسم کا منظر یہاں بھی آ رہا ہے کہ وہ ہدایت آئے گی رسولوں پر۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی وقت آ جائے گا اجل مقرر کیا ہوا، تو وہ نہ اس سے تاخیر کر پائیں
گے اور نہ اس سے آگے بڑھ پائیں گے، انہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جی اور پھر آیت شروع ہوتی ہے یا بنی آدم، بہت دفعہ آ چکا ہے یہ، تو ترجمہ جناب اے اے بنی بنی آدم، آدم، اولاد اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو ڈائریکٹ ہم سے اللہ مخاطب ہے۔ اب اما یاتینکم رسل منکم، اما کا کمبینیشن جو ہے ان ما ہے، اگر 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 جی، اگر ویسے اما جب بھی آ جاتا ہے، ان جو ہے اگر بھی، تو اگر یاتینکم تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس آئے، اگر تمہارے پاس، اب آئے کی بجائے آئیں آ جائے گا، کیوں کہ یاتین تو مفرد آئے گا، لیکن آگے آ رہا ہے رسول کی جمع رسول، رسول رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول جمع رسول ہو کی گئی، جمع ہے، رسول جمع، کئی رسول، تو ہم اس کو کئی رسول نہیں کہہ سکتے، رسول منکم، تم میں سے رسول، تو ترجمہ بنے گا اگر آ جائیں تم میں سے رسول، اما یاتینکم کا ترجمہ کریں، اگر 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 آ جائیں تمہارے تم پاس تم میں سے رسول، اگر آ جائیں تمہارے پاس تم میں سے رسول، اب وہ کیا کریں؟ بات ہوتا ہے نا ہدایت، یہاں ہے آیات، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں تمہارے اوپر میری آیات، یقصون قصہ سے نکلا ہے، جی تو قصہ بیان کرنا ہوگا، یقصون وہ بیان کریں، یقصون وہ وہ بیان کریں، کریں، وہ بیان کریں، علیکم تمہارے اوپر، تمہارے اوپر، آیاتی جمع ہے میری آیات، میری آیات، تو یہ اس کا پہلا حصہ ہو گیا، جملہ ابھی ختم نہیں ہوا، فمن اتقا، تو جس شخص نے تقوی اختیار کیا، فمن اتقا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جس شخص نے تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کی، یعنی کہ انہی آیات کے مطابق جو کہ اللہ کی طرف سے آیات، وہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کا اتمام ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے نام الگ الگ آ گئے، کبھی تورات آ گیا، کبھی انجیل آ گئی، کبھی زبور آ گئی، کبھی صحف آ گئے، تو وہ اللہ کی طرف سے آیات ہی کہیں، تو اس کے مطابق وہ اصلاح، اور اس نے اصلاح کی، اب کر لی اصلاح، تو فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں نہ ہوگا، ہوگا، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یا ان پر ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ وہ غمگین غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ جناب اس کا ترجمہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو ہے، اس کے اندر ابدیت پائی جاتی ہے، کیوں جی؟ تو بار بار اس کا کہتے ہیں کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف کہ پتہ نہیں کیا آگے ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مستقبل کا خوف، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا خوف، مستقبل کا تو لہذا مستقبل میں ان پر کوئی خوف، کوئی ڈر کسی قسم کا نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور حزن، غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی سے بچھڑنے کا، ماضی کا غم ہوتا ہے، غم مستقبل کا نہیں ہوتا، غم بچھڑ جانے کا ہوتا ہے، کبھی فلاں میرا پیارا تھا، اتنا میرے پاس مال تھا، اتنی فلاں چیز تھی، چلی گئی،
تو ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ترجمہ کریں گے اپنے غلام سرور بھائی. یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس آ جائیں کوئی رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ بیان کریں تم پر میری آیات، فمن اتقا، تو جس نے فمن تقوی اتقا، فما نے کہنا ہے، فمن اتقو، تو جس نے فمن اتقا، تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، واصلح، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ جناب جنت میں جانے کا مختصر ترین اپنا نسخہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، ان کے اوپر جو آیات آئی ہیں انہوں نے ہمارے اوپر بیان کی، ہمارے پاس وہ موجود ہیں انفرادی طور پر، جس نے اس لیے کہ ہر ایک کا تقوی انفرادی ہوگا، اصلاح انفرادی ہوگی. اب یہ تقوی بھی اللہ سے ڈرنا کہ بھئی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کے مطابق اپنا تجزیہ کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری شخصیت میں فلاں کمی ہے، اللہ مجھے پورا کرنا چاہتا ہے، ان آیات پورا کرنے والی ہیں، تو اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو اب آگے ہے فلا خوف علیہم آ رہا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اجتماعیت کا درس دے رہا ہے کہ وہ وہاں بھی بطور جماعت کے ہوں گے، اکیلے اکیلے مل کے وہاں ایک جماعت ہوگی، تو ان سب پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جیسے وہاں آیا تھا پہلے پارے کے اندر، وہی چیز یہاں آ رہی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، میرا خیال ہے آپ کریں گے، اگر میں عبد الرؤف بھائی سے کہوں تو وہ کریں گے اس کا ترجمہ، اگر کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کذبوا کا مطلب ہے جھٹلایا، والذین کذبوا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو ہماری آیات کو، وَاسْتَكْبَرُوا انہا اب آ رہا ہے. ہاں میں نے بتایا تھا کہ جب ان آیات کے بارے جمع میں مکسر، جی ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ ذرا. ہاں کے بارے میں کل میں نے ایک بات کی تھی، فواحش کہہ کے، تو میں نے کہا تھا اس کے لیے ہاں آ رہی ہے، تو میں پوچھوں گا عابد بھائی سے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ہاں کی ضمیر آئی، تو میں نے کیا فارمولا کیا بتایا تھا؟ سوری سر، نہیں پتا جی. اور چشتی صاحب بتائیں گے. انہا یہ اشارہ ہے پیچھے آیات کے لیے، آیات مؤنث ہیں. آیات مؤنث ہیں، ٹھیک ہے کہ جی. کیوں مؤنث ہیں؟ کہ یہ جمع مکسر ہے. مثلا یہ اور آیتن آتا ہے، تو اس کے اندر الف آ گیا آیات، تو یہ جمع مکسر بن گئی، ٹھیک ہے. تو جمع جی مکسر بننے کی وجہ سے انہا کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کریں گے اس نہیں کریں گے. وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کیا، انہا اور انہوں نے ان آیات سے. آیات سے تکبر کیا کیا کہ نہیں مانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ ہے تکبر. تو دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا، ترجمہ کریں. اور وہ لوگ جنہوں نے وہ لوگ جھٹلایا نے ہماری آیات کو آیات کو جھٹلایا، جھٹلایا،
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، جی، اور انہوں نے ان تکبر کیا، تکبر کیا، اب عنہا کا ترجمہ نہیں نہ کر رہے، اور انہوں نے ان ان آیات سے آیات تکبر کیا، سے جی، کا سے تکبر کریں۔ تکبر کا مطلب ہے نہیں مانا، اپنے آپ کو بڑا کیا، اپنے آپ کو ان آیات کا مطیع نہیں بنایا، اصلاح نہیں کی، تقوی اختیار نہیں کیا، تو یہ سارے تکبر کی نشانیاں ہیں۔ تو اور ان آیات سے تکبر کیا، ویسے آپ اس کے لیے کوئی اور بھی ان آیات کا تکبر کیا، کوئی ٹھیک ہوگا جملہ؟ نہیں، یہ بہتر ہے جو ان آیات سے تکبر سے کیا۔ ہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اولئک اصحاب النار، جی یہی لوگ یہی آگ لوگ والے ہیں، آگ دوزخ والے والے ہیں، ہیں، آگ آگ یہی والے۔ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اب نار چونکہ مؤنث ہے، اب نار مؤنث ہے، لہذا فیہا کی ضمیر اب نار کی طرف جا رہی ہے، وہ جی، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، رہنے والے ہیں، رہنے والے ہوں گے، کہہ لیں مستقبل کے لیے ہے، جی، یا رہیں گے نہیں یا خالدون، رہنے والے ہیں، رہنے والے ہوں گے بھی کہہ لیں، رہنے والے ہیں، ممکن ہے کہ رہیں بھئی گے، وہ اگر حقیقت بتا رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، تو ہوں گے زیادہ پتہ لگ جائے گا کہ بھئی مستقبل کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جی ترجمہ کریں چشتی صاحب اس کا۔ جی جی، والذین کذبوا، جی یہاں سے اور وہ لوگ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جی واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، ان کا اولئک، آپ ان ان آیات آیات بھی کہہ دیں، ان اچھا، آیات ان سے تکبر کیا، آیات سے تکبر کیا، جی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم جی، فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اب اس کے ساتھ یہاں بھی لگائیں، وہ اس آگ میں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی ذرا اوپر کریں اپنے اقبال بھائی، اچھا جی ہو گیا جی، ہاں جی جی تو سر، یہاں تک تو آسانی ہو گئی، جی جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور جھوٹ اپنے پاس سے بھی گھڑ لیتے ہیں، کوئی اپنا چیز ہوئی اپنے پاس سے وہ چیز بتا دی، مطلب خاص طور پہ احادیث کے بارے میں قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہے، احادیث کی حفاظت لوگوں نے کی، اللہ نے کرنی ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یہ جملہ ہے پورا، اس شخص سے بڑا ظالم کون بڑا ہے؟ ظالم کون ہو؟ جی میں مجھے ذرا کرنے دے پہلے، پھر آپ دیکھیے گا، فمن کون ہے، اظلم سب سے اس بڑا سے ظالم، کیونکہ ممن ہے تو کمپیریٹیو ڈگری آئے گی، تو اس شخص سے بڑا ظالم، نفترا جس نے گھڑ لیا، باندھا اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، جھوٹ، اب کاذبہ جھوٹ، اور آگے کاذبہ کذبہ آ رہا ہے، کذبہ جھٹلانا ہوتا ہے، جھٹلایا، اور جی او کذبہ یا جھٹلایا، یا جھٹلایا، بآیاتہ ہماری ہماری آیات، آیات کو، نہیں، ہماری نہیں نا، آیات ہی ہے، اس اس اللہ کی کی آیات آیات، کو، آیات جی، کو، تو اب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، فمن اظلم ممن افترى، یہاں تک کریں،
وہ شخص سے بڑا بڑا ظالم ظالم شخص کون سے ہے؟ بڑا جس نے ظالم اللہ کون کون ہے ہوگا جس جس نے نے پکڑ گڑھ لیا گڑھ لیا اللہ کاذبا، اللہ پر اللہ جھوٹ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ نے کہیں بھی کچھ نہیں فرمایا اور وہ اپنے پاس سے ہی بتا رہا ہے کہ ہاں یہ اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ او کذب بآیاتہ، کہ اللہ نے آیت نازل کی ہے اور اللہ نے اور اس نے کیا کیا، اس کو جھلایا کہ میں نہیں مانتا، میرے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی، میری حواس خمسہ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو لہذا عملی طور پر یا زبانی طور پر اس نے ان کو جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، جھٹلانے کا انداز قولی فعلی دونوں جی۔ او کذب بآیاتہ کا ترجمہ کریں، یا یا اس نے اس اللہ کی آیات کو آیات کو جھٹلایا۔ کذبہ کے اندر بھی فاعل چھپا ہوا ہے اور اس نے جھٹلایا، بآیاتہ، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس اللہ کی آیات کو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کیا؟ اولئک، یہی لوگ یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ یہی وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اب ینالہم، میں آپ سے ترجمہ کروانے کی کوشش کروں گا۔ چوتھا پارہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، باقی ساتھیوں نے نہیں، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے غلام سرور بھائی نے اور بچی ہماری اور اپنے شہزاد کیسر بھائی، آپ نے پڑھا تھا لن تنالوا البر، ترجمہ کیا تھا؟ تم نیکی کو نہیں نہیں پہنچ پہنچو سکو گے، بلکہ یہ سر تم باقیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے، تو اس کا مطلب ہے لن تنالوا البر، جی ٹھیک ہے، تو سر یہ ہے ینالہم، سر یہ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، لا ینالوا عہد الظالمین، جی میرا وعدہ جو ہے وہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ پہنچے تو گا۔ پہلے پارے والے بھی ساتھی مل گئے ساتھ، الحمدللہ، شکریہ جی کیسے بھائی۔ تو ینالہم، ان کو پہنچے گا انہیں، پہنچے گا انہیں۔ اب کیا پہنچے گا، سنیں ذرا، اب فاعل موجود ہے، نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا نصیب، ان کا حصہ، ان کا حصہ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، ان کو کہ پہنچے گا انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ۔ من الکتاب کا ترجمہ ذرا اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ الگ ہوگا، ایک تو ہوتا ہے کتاب سے، کتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز، نہیں، وہ ہے ٹھیک ہے، لکھا ہوا، کتابت ایک کہتے ہیں لکھنے کو، کاتبہ اس نے لکھا، اور لکھا۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ایک کتاب قسمت لکھ دی ہے بندے کی کہ یہ اپنی آزاد مرضی سے اپنے عمل کرے گا، اور اس کے مطابق میں اس کی قسمت لکھ رہا ہوں۔ یہ میں دوبارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ نے قسمت کسی بندے کی جبری طور پر نہیں لکھی ہوئی کہ بھئی یہ بندہ آگ میں جائے گا۔ اللہ چونکہ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اس کا علم سب سے قدیم ہے، پرانا ہے اور پرانا رہے گا۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ، یہ جن، یہ عبادت کرنے والا یا یہ کفر کرنے والا اپنی آزاد مرضی سے یہ اچھا کام کرے گا، یہ برا کام کرے گا، لہذا اللہ کو اس کے مستقبل کا پہلے ہی پتہ ہے۔ کیوں جی باقی ساتھی سمجھ رہے ہیں؟ جی سر، تو وہ جو پہلے پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہوا ہے۔ قسمت جبری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس بندے نے جہنم میں جانا ہے اور اس بندے نے برے عمل ہی کرنے ہیں اور اس بندے نے اچھے عمل کرنے ہیں، جبری طور پر یہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ اپنی آزاد مرضی سے کام کرے گا، چونکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا قسمت انسان کی اس کے علم کی وجہ سے اس کو پہلے پتہ ہے، تو لہذا وہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کتاب۔
ٹھیک ہے جی. تو میں دوبارہ کرنے لگا ہوں. اولئک ینالہم نصیبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ پہنچے گا من الکتابی، لکھے ہوئے میں سے. میں سے. ٹھیک ہے جی. جی سر. ہو گیا جی. جی جی سر. اچھا جی، اب یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کب تک ہے؟ یہ جو لکھا ہوا اس کا حصہ عمل جن کے پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کب تک ہے؟ بتائیے کب تک عمل انسان کر سکتا ہے؟ موت جب تک آنے سے پہلے اپنی سانس تک کر موت تک، اپنے وفات ہونے تک. ٹھیک ہے، وہ اپنا عمل کر سکتا ہے. اور رسول پاک کی حدیث ہے کہ حالت نزا، اپنے نزا چھین لینا، کھینچ لینا، اتروا دینا. یہ پہلے پڑھا ہے نازا، پڑھا ہے نا نازا، لباس کو اتروا دیا. جی 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 اسی سے نزا بھی بنا ہے کہ روح کو کھینچ کے لے جانا، اس طریقے سے یہ روح کو نکال لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حتی اذا جاءتہم رسولنا، اب اذا آیا ہے اور جاءت آیا ہے. جاءت ماضی ہے، اذا پہلے آ گیا ہے، تو ترجمہ کس میں کریں گے؟ ماضی میں سر. مضارع ماضی میں ذا مضارع میں. اب یہ آ دیکھیں نا، جائے. نہیں نہ کہنا چاہیے. جات ہے تو ماضی نا، اذا آ گیا ہے. اذا نے اس کے معنی کو عربی کا مزاج میں نے بتایا تھا آپ کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شروع کے اندر ہی آ گیا، جب ان سے کہا جاتا کہا ہے جاتا ہے یا کہا جائے گا. تو یہ حتی اذا جاءتہم رسولنا. اب رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول. رسول. اب رسول کی جمع رسول جو ہے یہ مکسر ہے یا اپنا سالم ہے؟ رسول مکسر ہے. مکسر ہے. لہذا اس کے لیے بھی جو صیغہ آیا ہے وہ مؤنث کا آیا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آ جائیں گے ان کے پاس. جائیں گے، جب آ جائیں گے. جائیں گے ان کے پاس. حتی کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں، حتی یہاں تک کہ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم کا ترجمہ کریں جب ان کے پاس آ جائیں گے آ جائیں گے رسولنا. ہمارے ہمارے رسول. بھیجے ہوئے. ہمارے رسول. ہاں، اب یہ رسول کون ہے؟ یہ کون سے رسول ہیں؟ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا آدم علیہ السلام آئیں گے؟ اسرائیل یہ فرشتے ہیں، یہ اسرائیل اور اس کے ساتھ فرشتے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ صرف اسرائیل علیہ السلام آپ کی میری کسی انسان کی روح نہیں قبض کرتے، بلکہ بہت سے فرشتے اس کے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں. جی جی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. جی سر. اور سنیں کہ حدیث کیا ہے. جی آتا ہے تو اسی کو تو آج ٹھیک کرنا ہے نا. وہ ہمیں یہ اسی کو تو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید. اسرائیل موت کے فرشتے ہیں، بالکل اکیلے موت کے فرشتے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے 7 دوسرے فرشتے بھی آئیں گے. اور وہ فرشتے اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ ریشم، نرم چیز اور رومال اور خوشبودار چیزیں ان کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں. اور اس آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے چھاگل میں سے پانی. میں اچھے آدمی کی بات کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور وہ خوشبو ساری ماشاءاللہ پھیلتی ہے اور وہ اس کی روح لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان کا دروازے کے اوپر جا کے دستک دیتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، اگلے جو جنہوں نے دروازہ کھولنا ہے وہ بھی فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس کی روح ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں کی روح.
اگر تو وہ اچھی روح ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے اور اس کو جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھول کے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اس کو علیین کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں جی ایسا بننا ہے؟ جی اللہ بنا دے جی سب۔ اللہ علیین بنا جو دے، ہے آمین۔ جی اللہ بنائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اوپر چیز آ رہی ہے کہ وَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور جس نے جھٹلایا اور یہ کیا اس کے لیے آگ ہے۔ تو میں اب دوسرا منظر پیش کرتا ہوں، حدیث۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی روح کے اندر سے بدبو آتی ہے اور وہ ٹاٹ کا کپڑا لے کے، بلکہ آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کھینچتے ہیں جس طریقے سے کوئی کانٹے دار آپ لے لیں چھڑی کانٹے بڑے کے دار، درخت سے اور ہاں جی میں ابھی بتاتا ہوں، اور وہ جو کیا شیپ کو کیا کہتے ہیں، بھیڑ کے اوپر اس کو لپیٹیں، بھیڑ کی اپنا جو اون ہے تو کھینچیں اس کو۔ تو مجھے بتائیں اس منظر میں بھی کتنی درد ہوگی اس بھیڑ کو۔ بہت بس یہ منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا کہ یہ بدبودار قسم کی ہوتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو باقاعدہ اس سے بات کرتے ہیں کہ اے ناپاک روح، اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں وہی آسمان کی طرف، اور وہی دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا داخلہ یہاں نہیں ہے، اور اس کو وہاں سے پھینکو، اور وہ وہاں سے آسمان کی اونچائی سے پھینکتے ہیں، اور وہ اپنی اصل منزل جو سجین ہے قید خانے کی، وہاں پہنچ جاتا ہے اس کا اعمال نامہ۔ اور وہ یہ ہے جناب وفات کا طریقہ۔ تو یہاں اب پڑھتے ہیں حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے۔ میں بھیجے ہوئے کر رہا ہوں، رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے۔ ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یتوفونہم، وہ فوت کر وہ ان کو فوت کریں گے۔ ان کو فوت کرنے جی کے لیے ٹھیک ہے، یتوفونہم، ان کو فوت کرنے کے لیے۔ دوبارہ ترجمہ کریں، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے انہیں فوت کرنے کے لیے آئیں گے۔ ترجمہ کریں ذرا۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے انہیں فوت کرنے کے لیے آئیں گے۔ آئیں گے اب وہ پوچھیں گے، اس سے سوال باقاعدہ کریں گے۔ اب حالت نزا ہے، حالت نزا جی۔ قالو، تو وہ کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو اینما کہاں ہیں وہ، اینما کہاں ہے وہ، کنتم تدعون جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کے بھی اللہ کو چھوڑ کر کہیں جی، وہ تو جلدی ذرا کہیں وقت کم ہے۔ قالو وہ تو وہ کہیں گے اینما، اینما کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کنتم تدعون جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب کسی ایک دفعہ بھی آپ نے اللہ کو چھوڑ کے، یا میں نے، یا کسی انسان نے کسی اور سے کوئی دعا کر لی، مانت مانگ لی، تو یہ سوال انہوں نے کرنا ہے کہ لا انہیں کہاں ہے وہ۔ اب وہاں اقرار کیا کریں گے؟ قالو تو وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے،
दल्लू दलाला से निकला है, भूल जाना, गुम हो जाना। दल्लू अन्ना, वो हमसे गुम हो गए, हमसे गुम हो गए, वो हमसे गुम हो गए, पता नहीं किधर गए हैं। आज फौत करने के लिए तुम आए हो, हम जिंदगी मांगना चाहते हैं, और वो अब कहाँ है हमें कोई पता नहीं। लेकिन अल्लाह वहां मौजूद होगा या नहीं होगा? अल्लाह होगा, मौजूद होगा। क्या अल्लाह के साथ वो पीर फकीर या कोई इंसान, क्या वो भी वहां हो सकता है? नहीं, बचा सकता है? नहीं। अब अल्लाह क्या होगा? अब ये हालत नज़ा है, कोई काम नहीं आएगा। वशाहिदू अला अंफुसिहिम, और वो अपने नफ्सों पर शहादत देंगे। वशाहिदू अला अनफुसिहिम का मतलब क्या है? और वो अपने नफ्सों के और खिलाफ गवाही देंगे। शहादत क्या होगी? अन्नहुम कानू काफिरीन, के बेशक वो कुफ्र कुफर करने वाले थे। वाले थे। ये है जनाब मंजर उन लोगों का जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं। जी तर्जमा करें जरा कैसर भाई, जल्दी में, वक्त 2 मिनट है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसने अल्लाह पर झूठ घड़ लिया। कौन हो सकता है, कह लें जी, कौन हो सकता है, कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ घड़ा। औ कज़्ज़ब बिआयाती, और या उसने उस अल्लाह की आयात की तकज़ीब की। उलाइका को जुटलाया, जुटलाया। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, यही लोग हैं जिन्हें पहुंचेगा उनका हिस्सा लिखे हुए में से। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ऊनहुम, यहाँ तक कि जब उनके पास आएंगे हमारे भेजे हुए जो उन्हें फौत करेंगे। क़ालू ऐना मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, तो वो कहेंगे कि कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे। क़ालू दल्लू अन्ना, तो वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए। व शहीदू अला अनफुसिहिम, और वो अपने ही नफ्सों पर गवाही देंगे। अन्नहुम कानू काफिरीन, के बेशक वो कुफ्र करने वाले थे। लो जी, अल्लाह ताला इन लोगों से बचाए। वादा ये है कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारना। जी, वादा है। जी बिल्कुल। देखिए मैं फिर कहूंगा आपको, बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने मसलक, अपने रवायत और अपने मुआशरे उससे तंग हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक तरफ अल्लाह की किताब, उसके मानी हम पढ़ रहे हैं, और एक तरफ वो तरबियत है जो मुआशरे ने दी है, जो हिंदुआना सोच है और वहां से वो चीजें आई हैं। तो हमें यहाँ खुल के अपना इकरार करना होगा, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की आयत है, और अल्लाह की आयत के ऊपर लब्बैक कहना होगा। ठीक है जी, जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कल इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर आगे कि ये लोग अब उम्मत बन के कैसे जाएंगे और किस तरीके से कहेंगे, ये कल इंशाअल्लाह। ठीक है जी, जी, अल्लाह हाफिज जी। कल छुट्टी नहीं है। ठीक है जी।